راولپنڈی رنگ روڈ ایک انقلابی معاشی راہداری جو صرف ایک سڑک نہیں بلکہ جڑواں شہروں کی تقدیر بدلنے والا منصوبہ ہے۔ آج ہم اس کے انفراسٹرکچر اور اسفالٹ پر بات نہیں کریں گے بلکہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ریئل اسٹیٹ اور سرمایہ کا رخ روایتی گنجان آباد راولپنڈی سے نکال کر اس نئے اقتصادی کوریڈور کی طرف ہونے والا ہے۔ یہ وسیع 38.3 کلومیٹر طویل 6 لین پر مشتمل کنٹرولڈ ایکسس ہائی وے ہے جو مستقبل میں معاشی ترقی کی ضامن بنے گی۔ ناظرین، اس معاشی شاہراہ کا سفر جی ٹی روڈ پر بانٹ انٹرچینج سے شروع ہوتا ہے جسے منصوبے کا فلٹریشن پلانٹ سمجھنا چاہیے۔ یہ رواد کے قریب اسٹریٹجک طور پر واقع ہے تاکہ جنوب سے آنے والے ٹریفک باشمول لاہور، جہلم اور گجرات اس ٹریفک کو شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی روکا جا سکے۔ یہ جنکشن ایک اہم فلٹر کا کام کرتا ہے جو بھاری ٹرانسپورٹ کو شہر کو مکمل طور پر بائی پاس کرنے کی اجازت دیتا ہے، جس سے نہ صرف شہر کو آلودگی اور رش سے نجات ملے گی بلکہ یہاں سے ایک نئی 3.8 کلومیٹر کی لنک روڈ بھی منصوبہ بندی میں شامل ہے جو سی ڈی اے اور این ایچ اے کے اشتراک سے تیار کی جا رہی ہے اور یہ سیدھی ڈی ایچ اے فیز 3 کو چھوئے گی۔ ریئل اسٹیٹ کے لیے یہ انٹرچینج پہلے سے قائم اور معتبر ڈیولپمنٹس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں سے ڈی ایچ اے فیز 3 اور وسیع و عریض بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن جیسی کمیونٹیز کو براہ راست خدمات فراہم کرنے کے لیے مستقبل میں رابطہ سڑکوں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے جو نہ صرف ان سوسائٹیز کی قدر میں اضافہ کریں گی بلکہ یہاں رہائش اور کاروبار دونوں کے لیے ناقابل یقین مواقع پیدا ہوں گے اور اسے روایتی راولپنڈی کے مقابلے میں ایک پریمیم رہائشی زون کے طور پر قائم کریں گی۔ مغرب کی جانب بڑھتے ہوئے یہ سڑک چک بیلی خان انٹرچینج تک پہنچتی ہے، ایک ایسا علاقہ جو اب تک نظروں سے اوجھل تھا لیکن اب ترقی کی روشنی میں آنے والا ہے۔ یہ انٹرچینج جی ٹی روڈ اور اڈیالہ روڈ کے درمیان واقع وسیع زرعی اور نیم شہری علاقوں جو زیادہ تر بارانی زمینوں پر مشتمل تھے ان کو جوڑنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ علاقوں کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ یہاں سلور سٹی جیسی آر ڈی اے سے منظور شدہ سوسائٹیاں سونے کی کان بننے جا رہی ہیں کیونکہ اس نئے دور میں سرمایہ کاری کی حفاظت کے لیے آر ڈی اے کی منظوری ایک بنیادی شرط ہے۔ یہ گیٹڈ کمیونٹی ان خاندانوں کے لیے پرکشش ہے جو شہر کے رش سے دور پرسکون ماحول چاہتے ہیں، اور یہی نہیں، اس انٹرچینج کے قریب ایک انڈسٹریل اسٹیٹ اور ہیلتھ زون کی بھی منصوبہ بندی کی گئی ہے جس کے لیے 300 ایکڑ اراضی مختص کی گئی ہے جو اس علاقے کو معاشی سرگرمیوں کا گڑھ بنا دے گی اور ہزاروں ملازمتیں پیدا کرے گی، جس سے یہاں کرائے کی جائیداد یعنی رینٹل پراپرٹی کی مانگ میں زبردست اضافہ ہوگا۔ اب ہم پہنچے ہیں اس منصوبے کے بلا شبہ سب سے اہم جنکشنز میں سے ایک اڈیالہ روڈ انٹرچینج پر جو کھسالہ خورد کے قریب واقع ہے۔ اس انٹرچینج کو اڈیالہ روڈ پر موجود درجنوں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے جنگل کے لیے لائف لائن قرار دیا گیا ہے جو انہیں ایک منظم اور قابل رسائی مضافاتی ضلع میں تبدیل کر دے گا۔ یہ اس راہداری تک براہ راست تیز رفتار رسائی فراہم کرے گا جسے کبھی دور دراز سمجھا جاتا تھا لیکن اب یہ ایک قابل رسائی اور پرکشش مضافاتی علاقے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یہاں سب سے نمایاں فائدہ حاصل کرنے والی سوسائٹی روڈن انکلیو ہے جو انٹرچینج سے بالکل قریب واقع ایک بڑے پیمانے کا منصوبہ ہے۔ یہ سوسائٹی اپنے جنرل ایگزیکٹو اور فارم ہاؤس بلاکس میں اقساط پر پلاٹ فراہم کرتی ہے اور اس کی سب سے بڑی خوبی کھسالہ ڈیم کے کنارے واٹر فرنٹ لوکیشن ہے جس کی وجہ سے اس کی قدر ہمیشہ زیادہ رہے گی، یعنی ایک طرف موٹر وے جیسی رسائی اور دوسری طرف ڈیم کا دلکش نظارہ ہے۔ ناظرین، بہتر رسائی سے اس علاقے کے دیگر بڑے منصوبے جیسے بحریہ ٹاؤن فیز 8 اور ڈی ایچ اے فیز 4 ریور ویو ساؤتھ کو بھی ڈرامائی طور پر فائدہ پہنچے گا جو انہیں پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش بنا دے گا۔ اس کے علاوہ آپ کنٹری انکلیو اور دیگر قریبی سوسائٹیز بھی اس انٹرچینج سے براہ راست فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اپنے مغربی کوس کو جاری رکھتے ہوئے رنگ روڈ سرمایہ کاری کے نئے مرکز یعنی چکری روڈ انٹرچینج پر پہنچتا ہے۔ یہ علاقہ نہ صرف رہائشی بلکہ ایک لاجسٹک اور صنعتی مرکز بننے جا رہا ہے جو اسے کمرشل سرمایہ کاری کے لیے بہترین بناتا ہے۔ یہ انٹرچینج ملک کے چند سب سے بڑے ہاؤسنگ منصوبوں کے لیے ایک اہم رابطہ فراہم کرتا ہے۔ یہاں بلیو ورلڈ سٹی جو اپنے بین الاقوامی تھیم برج العرب اور ترکی کی بلیو مسجد کی نقول کی وجہ سے مشہور ہے، خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کو نشانہ بناتا ہے۔ اس کے ساتھ کیپٹل سمارٹ سٹی جو حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ کا ایک منصوبہ ہے، پاکستان کا پہلا سمارٹ سٹی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنی جدید سہولیات، سمارٹ میٹر، مفت وائی فائی، بلا تعطل بجلی اور مضبوط ڈیولپر کی ساکھ کی وجہ سے ایک پریمیم سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر ان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے جو بین الاقوامی معیار کی سہولیات چاہتے ہیں۔ اس کے ایگزیکٹو اور اوورسیز بلاکس خاص طور پر مشہور ہیں۔ اس میں M10 گلبرگ گرینز جیسی دیگر سوسائٹیز بھی نمایاں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اور اب
अब हम पहुंचते हैं मंसूबे के शानदार इख्तिताम और मगरबी टर्मिनस यानी M2 मोटरवे ठलियां इंटरचेंज पर। ये इंटरचेंज अब वसीतर बनाया जा रहा है, जिसके लिए इजाफी जमीन हासिल की जा रही है और इसकी लागत तकरीबन 5 अरब रुपए है। ये मंसूबे का शानदार इख्तिताम है जो रिंग रोड से आने वाली तेज रफ्तार ट्रैफिक को कौमी मोटरवे नेटवर्क पर बगैर किसी रुकावट के जम और न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक बराह रास्त गेट वे फ्राहम करता है। ठलियां, चक्री और एयरपोर्ट के दरमियान का इलाका, जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जा सकता है, इस पूरे मंसूबे का सबसे कीमती और प्रीमियम जोन है, क्योंकि ये 3 अहम राब्तों यानी मोटरवे, रिंग रोड और एयरपोर्ट का संगम है। इस इख्तितामी नुक्ता से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली सोसाइटियों में फैसल टाउन फेज 2 शामिल है, जो अपने डेवलपर चौधरी अब्दुल मजीद की मजबूत साख की वजह से मशहूर है और इब्तदाई सरमायाकारों के लिए जबरदस्त सलाहियत रखता है। मज़कूरा बाला कैपिटल स्मार्ट सिटी भी इस इंटरचेंज से बराह रास्त रसाई रखता है। इसके अलावा टॉप सिटी 1 जो एयरपोर्ट के करीब 3 सोसाइटियों में से एक है, खास तौर पर हाई राइज कमर्शियल और रिहायशी इमारतों पर तवज्जो मरकूज करता है, जो इसे कारपोरेट क्लाइंट्स, गेस्ट हाउसेज और अक्सर सफर करने वालों के लिए मिसाली बनाता है। नोवा सिटी भी अपने प्रीमियम लेक फ्रंट प्लाटों की वजह से आला दर्जे के खरीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। रिहायशी जायदाद में इजाफे के अलावा रिंग रोड मंसूबा वसी माशी तंजीम नौ के लिए एक मुहर्रिक है। इस रास्ते में 10 खसूसी जोन के मंसूबे हैं, जिनमें IT पार्क्स, लॉजिस्टिक्स हब और सनती मैन्युफैक्चरिंग शामिल हैं। इससे तामीराती मवाद की सनत को फरोग मिलेगा और रोजगार के हजारों मुस्तकिल मौके पैदा होंगे। अहम बात यह है कि रावलपिंडी के गुंजान बाजारों यानी गंज मंडी, सब्जी मंडी को रिंग रोड के साथ मखसूस जोन्स में मुंतकिल करने का मंसूबा है। ये न सिर्फ शहर के मरकज को कुशादा करेगा, बल्कि इन पुरानी कीमती जमीनों पर जदीद शहरी तामीर नो के मौके भी पैदा करेगा। हुकाम ने फैसला किया है कि अमूमी ट्रांसपोर्ट, बस स्टैंड, ट्रक टर्मिनल्स और गोदामों को भी रिंग रोड के करीब मुंतकिल किया जाएगा, जिसके लिए 750 एकड़ से ज्यादा जमीन हासिल की जा रही है, ताकि शहर के मरकज में ट्रैफिक कम हो। ये मुंतकिली न सिर्फ शहर के मरकज को कुशादा करेगी, बल्कि हर इंटरचेंज के करीब पेट्रोल पंप्स, होटल्स और मकामी मार्केटों जैसे ज़ेली तिजारती मराकज भी कायम करेगी। रवात से M2 मोटरवे तक सफर का वक्त 1 घंटे से कम होकर महज 20 से 25 मिनट रह जाएगा, जिससे शहरियों के म्यारे जिंदगी में मजमूई तौर पर बेहतरी आएगी। नाजरीन, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रिंग रोड फेज 2 ठलियां से संगजानी तक की फिजिबिलिटी स्टडी और PC1 मार्च 2026 तक मुकम्मल करने का हदफ है, जिसके बाद ये मनसूबा मजीद तौसी पाएगा और सीपैक रूट से बराह रास्त राब्ता कायम करेगा। ऐसे रावलपिंडी कौमी तिजारती राहदारी का भी एक अहम हिस्सा बन जाएगा। रिंग रोड की तकमील के बाद तवील मुद्दी असरात भी गहरे होंगे। मुस्तकबिल में जब रिंग रोड का शुमाली हिस्सा नॉर्थ लूप मुकम्मल होकर 0 पॉइंट से मुंसलिक होगा, तो ये इस्लामाबाद के लिए सरमायाकारी के नए रास्ते खोलेगा और इस्लामाबाद की अपनी सड़कों पर बोझ कम करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंतजाम से रसाई मजीद आसान होगी और आबादी की मुंतकिली के साथ इस इलाके में नए स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों की जरूरत होगी, जो सरमायाकारी के नए मौके पैदा करेंगे। गंज मंडी और सब्जी मंडी की मुंतकिली के बाद इन पुरानी जगहों पर जदीद शहरी मंसूबे शुरू किए जा सकते हैं। नाजरीन, तवील मुद्दी कामयाबी का इन्हासार कंक्रीट के जंगल बनाने के बजाय सरसब्ज पायदार कम्युनिटी बनाने पर होगा, जिसके लिए सड़क के दोनों अतराफ तकरीबन 3 लाख दरख्त लगाने का मंसूबा है, ताकि माजी में होने वाली शहरी मंसूबा बंदी की गलतियों से बचा जा सके।